السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریکفاسٹ وذ سجاد. میرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں آج، اور وہ یہ کہ یہ آج آخری پروگرام ہے ہمارا یہاں، اور ہم نے 2 سال اس کو پروگرام کو کیا، کبھی 8:30 بجے، کبھی 7 بجے، کبھی 8 بجے، اور 10-11 سال سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور بڑی محنت طلب پروگرام ہے. تو اس کو اختتام پر میں مطلب کم از کم اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کام کیا. اب میں پروگرام کہاں کروں گا نہیں کروں گا، تھک بھی گیا ہوں میں. اب یہ مارننگ کا پروگرام کرنا ذرا از اے تھینک لیس جاب. تو بہرحال یہ میں اعلان یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہے بریکفاسٹ وذ سجاد بھی. آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین، میں پہلے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. سب سے بڑی تو کل اسلام آباد میں وہ جو قصہ شروع ہونا تھا 2 کو، وہ کل ہی شروع ہو گیا ہے. ایک یوتھ کانفرنس کا اعلان کیا تھا انہوں نے، ایک مارکی جسے آج کل کہتے ہیں، تمبو شامیان جہاں لگے ہوتے ہیں، اور یہ نیا کانسیپٹ ہمارے ہاں آیا شادی خانوں کے طور پر، اور وہاں یہ پروگرام ہونا تھا. اور وہیں پولیس نے دعویٰ بول دیا، لوگوں کو پکڑا، 2-3 گھنٹے اچھا ٹی وی پہ شو لگا رہا، کھینچ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور شام اس کے بعد جس کو لال حویلی کہتے ہیں شیخ رشید کی، یہاں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر دفعہ 44 کی خلاف ورزی خلاف قانون ہے تو کل میں جا رہا ہوں، مجھے پکڑ لیجئے گا. تو شاید سنا ہے ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے. لال حویلی کے گرد گرد ساری جو تمبو شامیانے وغیرہ لگانے کی کوشش تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد شہر کو بند نہیں ہونے دیں گے. آپ کے پاس اس کے کیا آپشن ہے؟ ایک تو کہا جاتا تھا جمہوریت کے نام پر اب لوگوں کو آنے دیں، جو پہلے دھرنے میں حکومت نے کیا تھا اور لوگوں کو آنے دیا گیا تھا، اور کوئی سیکورٹی ادارہ بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھا. فوج کو بھی طلب کر لیا گیا تھا، پولیس بھی مستعفی ہو گئے تھے جو ایس پی اس وقت موجود تھے. ایک الگ کہانی ہے کہ یہ سارا کیوں ہوا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت پولیس کو کچھ کہے وہ کچھ نہ کرے؟ کیا ایسا ہوتا ہے رینجر موجود ہو اور اس کے باوجود بھی داخل ہو جائیں یہ پی ٹی وی کے دفتر میں اور پرائم منسٹر ہاؤس کو تھریٹ کریں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ فوج بھی طلب کر لی جائے اور ان کو کسی قسم کا ڈر نہ ہو؟ کیا ایسا ہوا کرتا ہے؟ یہ ہوا تھا اور اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس بار حکومت جہاں تو زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہے، جہاں وہ بھی ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اس نے بھی طے کر لیا ہے کہ اسے ایسا اقدامات کرنے ہیں جن اقدامات کے نتیجے کے طور پر آسانی کے ساتھ شہر کو بند نہ کیا جا سکے. شہر بند کیا جا سکے گا تو وہ کہتا ہے میں تو استعفیٰ دیے بغیر جاؤں گا نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ استعفیٰ دیتا یا اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا میں جاتا. وہ کہتے پیش تو کر دیا بھائی، سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے، 1 دن پہلے اس کی تاریخ ہے. اچھا، اب پی ٹی آئی والے اور عمران خان کھل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں پہ اعتبار کیا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. انڈائریکٹلی وہ اس طرح کا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی ہمیں اچھے فیصلے کی توقع نہیں ہے. اچھا، حالانکہ لوگوں کو اس بات کی توقع بھی ہے کہ جس طرح کا یہ مقدمہ بن رہا ہے اور جس طرح لے جایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ اچھا فیصلہ دے بھی سکتا ہے، اور یہ فیصلہ صرف نواز شریف کے خلاف نہیں جا سکتا بلکہ بہت سے لوگوں کے خلاف جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں. یعنی جو آپ نے پیراڈائم بنا لیا ہے اور موریلٹی کے جس پلیسٹر پہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کے کئی نتیجے نکل سکتے ہیں. اب 3 چیزیں کٹھی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں مقدمہ جا رہا ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دھرنے کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ شہر ہنگامے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. آج ہڑتال کی دعوت دی جا رہی ہے. یعنی یہ بھی ٹرائل ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا کہ وہ جس طرح کے ان کی شکل بتائی جاتی ہے یا حیت بتائی جاتی ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے یہ نکلا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح یہ میدان میں نکلا کریں گے. اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اس وقت وہ بھی میدان میں نہیں نکلے تھے. وہ تو بعد میں کچھ تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا تھا. یعنی اس وقت بھی کوئی پروٹیسٹ کی وہ صورت نہیں تھی. ہمارے ہاں پروٹیسٹ کی صورتحال کب پیدا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں کر ہوتی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے. ایم آر ڈی کی تحریک کوئی خاص بڑی تحریک نہیں تھی. حال ہمارے لیفٹ کے دوست اس کو بہت اچھالتے ہیں، پھیلاتے ہیں. پی این اے کی تحریک تھی، اس سے پہلے بھی تحریکیں چلتی رہتی تھی، اور جلسے بڑے بڑے کون سے ہوئے یہ تو الگ کہانیاں ہیں. لیکن یہ کہ یہ آسان نہیں ہے لوگوں کو موبلائز کرنا. اب عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ موبلائز کر سکتا ہے. وہ 10 لاکھ لوگ کل اسلام آباد پہنچا سکتا ہے 2 تاریخ کو.
सवाल उनसे पूछा गया कि अगर 10 के बजाय 15 भी आ जाएं और नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? उस पर वो बड़े अजीब तरह से मुस्कुराए और मतलब ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि कल ही ये खबर आई है कि शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और इसाक डार ये मिले हैं आर्मी चीफ को ये बताने के लिए कि जो खबर लीक हुई थी वो खबर, उसके पीछे असल हाथ किसका था, या उस पर गुफ्तगू करने के लिए गए हैं, या उसका इलाज बताने गए हैं कि इलाज करना, जिसका मतलब कि फौज इतनी सीरियस है, वो कहती है हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। अच्छा, क्यों सारी सूरत हाल पैदा हुई, किसने लीक की, कैसे लीक हुई, क्या हुआ, लेकिन ये एक एक पॉइंट बन गया है। उधर कोर्ट ने भी गोया नोटिस ले लिया हुआ है, वो भी मुकदमे की हियरिंग उसने शुरू कर दी है। पहले तो रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को सुनना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें जो है मिल मिलाकर एक शदीद सूरत हाल को, क्राइसिस को पैदा करती हैं। अब उनके लिए क्या इलाज था? इलाज तो यह था कि जब इमरान खान ने तकरीरें शुरू की थी, हमारे यहाँ उसको इश्तियाल अंगेज तकरीरें कहा जाता है, अयूब खान के ज़माने से लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि इश्तियाल अंगेज तकरीरें, मगरब में आमतौर पर हेट स्पीचेस कहा जाता है। तो ये जो हेट स्पीचेस, जहाँ ये कि उठा लो, शहर बंद कर देंगे, उठा के फेंक देंगे, इसको ये कर दो, तो इस पर भी पाबंदी उस वक्त लग सकती थी कि मोबिलाइजेशन न करने दी जाती। मोबिलाइजेशन हुई है और अब उस नुकते पर पहुंच गया है कि जब प्लानिंग हो रही है, और प्लानिंग भी हो चुकी है, प्लानिंग कारकुनों को कन्वे की जा रही है। ऐसी सूरत में हुकूमत का ये करना, कुछ इकदाम करना, मैं नहीं समझता है जमहूरियत की नफी। जबकि सुबह हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने एक कानून भी, एक आर्डर भी पास कर दिया है कि शहर को बंद नहीं किया जा सकता। इमरान खान की तकरीरें भी तलब कर ली हैं, इमरान खान को तलब कर लिया कि आके बताएं कि सूरत हाल क्या है, शहर इस तरह बंद नहीं किए जा सकते, और ना आप कंटेनर लगा के हुकूमत कहा कि आप बंद कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान जो भी है वो इसको बंद कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनको ग्राउंड दो, कोई ग्राउंड तय भी की कि उस ग्राउंड में ये जलसा करे। लेकिन इमरान का मकसद जलसा करना तो है नहीं। वो तो कल भी अपने एक इंटरव्यू में यही कह रहे थे कि भाई हम तो हर दरवाजा खटखटा दिया, ठीक है, कानून भी चलता रहेगा, हम अपना करता रहेंगे। ये भी ख्याल किया जाता है कि 1 तारीख को चूंकि उन्होंने पिटीशन लगाई थी जिस पर हियरिंग होनी है, वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस भी ले सकते थे, यानी कि वो कहें जी हम मुकदमा ही नहीं लड़ते, और ऐसी सूरत में कोर्ट का मामला बीच में से निकल जाता है, जिसका मतलब फैसला सड़कों पर होगा। अब ये सड़कों पर फैसला होना, जिसपे कई चीजें लोग नथी कर देते हैं, कभी कहते हैं चीफ को रिटायर होना है अगले महीने, कहते हैं उसके अलावा दूसरे चीफ को भी रिटायर होना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कुछ और तीसरी जो जंग शुरू हो गई है। अब ये कहा जाने लगा है कि जब भी कोई नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होती है, बॉर्डर पे मार्का तेज हो जाता है। अमेरिका से भी कुछ पैगाम आ रहे हैं कि मामला को ठीक किया जाए, सुलझाया जाए, देखा जाए, किया जाए। ये सारी सूरत हाल तशवीशनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के हर शहरी को इसमें परेशानी है, क्या होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है। हुकूमत ने तो क्रैक डाउन शुरू कर दिया है जी। हो सकता है कि आज शहर शहर गिरफ्तारियां हों, हो सकता है कि पीपल्स तहरीक इंसाफ शहर शहर मुजाहरे कर सकें। मोटिवेटेड, डिवोटेड, जज्बाती कारकुन हैं उनकी यकीनी तौर पर, लेकिन उनमें कितनी हिम्मत है कि वो इस किस्म की किसी मूवमेंट को लेकर चल सकते हैं और लंबा चल सकते हैं। क्या ये सचमुच उन कश्मीरी नौजवानों की तरह हैं जिन्होंने कश्मीर की वादी को जो है, वैली को जो है वो एक पैरालाइज करके रख दिया हुआ है? क्या ये ऐसे लोग हैं तो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए? यहाँ तो उन्होंने फौज ज़्यादा बुलाई नहीं इस्लामाबाद में। शायद 111 ब्रिगेड को कहा गया कि वो ऐसी सूरत हाल में इसमें कुछ मदद करे। 111 ब्रिगेड हमारे यहाँ मशहूर है किसी और काम के लिए, लेकिन इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उसको कहा गया है। तो हाई कोर्ट का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, आर्मी चीफ से मिलना, इन तीनों का मिलना, खासतौर पर इसाक डार का और शहबाज शरीफ का और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ तो मिला करते हैं ना, कि अब इसाक डार का भी इसमें शामिल हो जाना एक नई डायमेंशन का शामिल होना है। चीफ से क्या बात हुई, कैसे बात हुई, क्या बात तय हुई, उन्होंने कहा कोई आलात भी पेश किए गए, कोई तरीका भी बताया गया कि क्या किया जा सकता है। ये सारी वो बातें हैं जो तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसका क्या नतीजा निकलेगा, कैसे होगी, लेकिन ये सूरत हाल बताती हैं कि हालात खासे ख़राब और नाजुक है। और जिस तरह कल पकड़ दकड़ हुई है उसकी तस्वीरें भी दी गई हैं, हर तरह के बयान दिए गए हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? वो साद रफीक तो फिर फिक्रबाजी करते हैं ना, तो उन्होंने कहा गिरफ्तार करेंगे तो वहाँ पाउडर कौन फराहम करेगा जेल में। अब इस पे ये इल्ज़ाम लगना शुरू कर दिया, DNA टेस्ट कराओ, खून का टेस्ट कराओ, यानी वो सीधा इमरान खान पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं मनशियात इस्तेमाल करने का लगा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे अगर कंटेनर से घर जाने न दिया जाता तो उस ज़माने में ये मूवमेंट ख़त्म हो जाती। अब इस तरह की बातें शुरू हो गई। बल्कि वो इसने किसी ने कहा है जिसकी बेनामी जायदादें और बेनामी औलाद बाहर है,
وہ ساری باتیں جو ماضی میں کہی جاتی رہی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اب ایک نیا نقشہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں لوگ سنیں گے جو اس کے فالوورز ہیں. اب آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, اگریسو ہونا ہے, کتنا اگریسو ہونا ہے, اور یہ جمہوریت کی نفی ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہوا کرتا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت نے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا, بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں یہ کام حکومت کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ دباؤ حکومت پر ہیں جو ان کو کرنے نہیں دیتے, اور کچھ آسرے ہیں عمران خان کے پیچھے, سہارے ہیں جن کی وجہ سے سب یہ کر رہا ہے. اس پورا کا نتیجہ جو ہے ملک میں کیاس کا پیدا ہونا ہے, کنفیوژن کا پیدا ہونا ہے اور سارے معاملات کا بگڑنا ہے, یہ دکھائی دیتا ہے. اچھا, اس میں اب بہت سی باتیں اور بھی کہی جا رہی ہیں جس پہ سٹوری چھپتی ہیں. اب دیکھنا پڑتا ہے سٹوری کس نے دی ہے. حکومت پریشان ہے یا یہ ہے, عمر چیمہ کی سٹوری ہو, اب انصار عباسی کی سٹوری ہو. دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سٹوری دیکھتے ہیں, عام طور پہ اخبار دیکھتے ہیں. جو اخبار ہم جیسے یعنی کہ تجزیہ نگار تو نہیں ہم کہتا, ہم جیسے جو کہ خبروں کے پیچھے جھانک سکتے ہیں کہ کس کی خبر کے پیچھے کیا کیا سورس ہو سکتے ہیں, وہ اس کے اور تجزیے بھی کرتے ہیں اور انالیسس بھی کرتے ہیں کہ اس کی خبر, اس طرح کی خبر اگر اس طرح کے بندے نے دی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا. ہمیں اس کا سورس کا پتہ ہوتا ہے, اس کے ارادوں کا نہیں ہوتا, اس کے سورس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو خبر فلاں فلاں ذرائع سے ملی ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ فلاں. اب سر المردا کی خبر کا پتہ نہیں چل رہا کس طریقے سے ملی ہے, وہ سنا ہے آج یا کل امریکہ چلا گیا ہے, جا رہا ہے, اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے, وہ الیکشن کور کرنے کے لیے گیا ہے اور الیکشن ان کے ادارے نے کہا کہ الیکشن کور کرنے کے لیے گیا اور واپس بھی آئے گا. وہ کہیں بھاگنے والی بات جو ہے نا وہ ناممکن سی دکھائی دیتی ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو. ECL میں نام تھا, اب ECL میں نام نہیں ہے, اس پہ شور مچایا جائے گا, کچھ کہا جائے گا. بہرحال دوسری ہماری جو انڈیا کی سرحد پر ہے شکر گڑھ میں پھر کل گولہ باری ہوئی ہے جی, اس علاقے میں پھر وہ ورکنگ باؤنڈری پہ تصادم ہوا ہے. اب ایک نئی سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے. انہوں نے ہمارے ایک سفارتکار کو غیر پسندیدہ قرار دے کے پہلے 3 گھنٹے حراست میں رکھا, پھر اسے ملک چھوڑنے کا کہہ دیا. جواب میں پاکستان نے بھی ان کے ایک سفارتکار کو کہا کہ چھٹی بھی تم جاؤ, ملک سے باہر جاؤ. یہ رواج ہے, انٹرنیشنل ڈیسینسی ہے گویا یہ, کہ آپ نے اگر کسی کے بندے کو نکالا تو اس نے آپ کے بندے کو نکال دیا. یہاں تک ہوا ہے کہ سربجیت سنگھ ایک ان کا بندہ تھا یہاں جس کے دباؤ تھا جس کو چھوڑا جائے, پاکستان چھوڑتا نہیں تھا. اگر ایک دن پر چلا کہ جیل میں اس کی لڑائی ہوئی, اس کا سر پھٹ گیا, ہسپتال جایا گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کے وہ چل بسا ہے. انہوں نے لاش حوالے کر دی. 2 دن کے بعد انہوں نے ایسی ہی صورتحال کریٹ کر کے انڈیا کی جیل سے ایک پاکستانی بندے کا, پاکستانی سپاہی کا جو وہاں گرفتار تھا, اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی. تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کس طرح اس کو سفارتکاری کہتے ہیں. یہ تو ایک ڈرامہ ہوتا ہے. مجھے آج یہاں پر چلا کہ آپ کا بندہ ناپسندیدہ ہے, میں بھی ایک آپ کا بندہ ناپسندیدہ قرار دے دوں گا. ٹٹ فٹ ٹیٹ کا نام سفارتکاری رکھا ہوا ہے, لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ اور بھی گڑبڑ ہوا ہے جی. اور تیسرا مسئلہ آج کل جو ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ بلوچستان کی صورتحال ہے. بلوچستان کی صورتحال میں کہا گیا کہ بھئی چیف منسٹر نے زیادہ ان کو فراہم نہیں کی سیکورٹی, وہاں چھوٹی دیواریں تھیں. تو اس نے کہا کہ بھائی بات سنو, پولیس کا کام ہے کہ مجھے سیکورٹی فراہم کرے, میرا کام نہیں میں پولیس کو سیکورٹی فراہم کروں. وہ لطیفہ ایک مشہور ہے نا کہ فوج ریجمنٹ بنائی راجہ نے, تو اسے کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ موو کرو, فوج کو کہا گیا. انہیں کہا جی ہمیں سیکورٹی کے لیے پولیس دو. فوج سیکورٹی کے لیے پولیس مانگ لے تو لطیفہ ہی بنتا ہے نا. اب اس نے کہا کہ میں نے پولیس کی سیکورٹی دینی تھی, پولیس مجھے سیکورٹی دینے کی پابند ہے, میں کوئی پابند نہیں ہے, اور میری حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. انہیں کہا کہ یہ کہتے ہیں جی پیسے میں نے سیکشن کر دیے دیوار, انہیں میں کوئی ٹھیکیدار ہوں کہ میں دیوار کنسٹرکٹ کرتا کہ میں ٹھیکیدار نے غلطی کر دی دیوار بنانے کی. میں نے پیسے سینکشن کر دیے کیا, اب ان کو کام تھا دیوار بنانا, انہوں نے دیوار نہیں بنائی. ان کا غفلت ہے, ان کو اپنی غفلت کو ماننا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ شناخت ہو چکی ہے ان لوگوں کی جو اس کے مجرم تھے, اور اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا. یعنی یہ اہم بات ہے کہ شناخت ہو چکنے کی بات کرنا جو ہے نا ایک اچھا. انہوں نے کہا میرا کام حکم دینا ہے, اور میں نے حکم دے دیا تھا. انہیں گلبھوشن جادیو کے نیٹ ورک میں آستین کے سانپ بھی شامل ہے, ہماری آستینوں میں پلنے والے سانپ بھی وہاں شامل, اور پاکستان کے بغیر افغانستان کچھ نہیں ہے, ایک فکرہ انہوں نے یہ بھی کہا. اور ایک آخری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب سے ہمارے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ دوستانہ رہی ہے, لیکن کچھ عرصے سے جب سے وہ یمن میں انوالو ہوئے ہیں, اور جب سے ہم نے ان معاملات میں ایران اور سعودی عرب دونوں سے رابطہ رکھنے کا بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کچھ ہم سے ناراض تھے. اور ہمارے اہم
सिक्योरिटी के मामला तो भी बोला नहीं करते थे. पहली बार है बहुत अरसे के बाद उनका बयान आया है. अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर ही रहें. जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड. जी मीर साहब, पहला आर्टिकल मैंने ख़ास तौर पर ये अंग्रेज़ी के लिए मुंतखब किया है, वरना आजकल तो आज के दिन में 4 आर्टिकल मैं पढ़ा करता हूँ. औरिया का, अल्ताफ़ हसन कुरैशी का और कुलदीप नैयर का और एजाज़ ज़मीर का, वो भी देखूँगा. लेकिन ये आर्टिकल मैंने ख़ास तौर पर देखा कि क्या दवाएं सस्ती हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं. हम अपने यहाँ रोते हैं ना कि दवाएं की कीमतें चढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही हैं. आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि दुनिया में जो 2-3 इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल करती हैं दुनिया की सियासत को, उनमें एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री भी है, आर्मामेंट की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री, शायद फार्मास्यूटिकल की सबसे बड़ी है. सबसे बड़ी कमाई इस पे है कि आप लोगों की सेहत जो है बनाने के नाम पर आप कहते हैं हम तहकीक कर रहे हैं, और तहकीक के पैसे पूरे करने के लिए आप ये करते हैं कि इस दवाई की जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, वो आइंदा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जितने भी हैं वो आपको हासिल हैं. तो उस दवाई के बनाने में अगर 2 पैसा खर्च आते हैं तो उसकी कीमत आप 2000 रुपया रख देते हैं और कहते हैं ये तहकीक के पैसे हम पूरे कर रहे हैं. तो उन्होंने बताया कि माइलेन एक कंपनी एपीपेन बनाती, 500 गुना कीमत बढ़ा दी उन्होंने. फिर उन्होंने फाइज़र के बारे में बताया, जो नॉन कंपनी के 100 दवाओं की कीमत, 100 दवाओं की कीमत उन्होंने 3 साल में बढ़ाई है. और इतनी खामोशी से बढ़ाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, कोई शिकायत भी नहीं होती, कोई इतला भी नहीं होती कि ये हो गया है. और 3 साल में कीमतें डबल डिजिट में बढ़ी हैं तमाम मेडिसिन की. नतीजा ये है कि मसलन कैंसर के मरीज़ों की दवाएं जो हैं वो गैब हैं, वो अफोर्डेबल ही नहीं है, लोग ले ही नहीं सकते. और ये हेपेटाइटिस सी की दवाएं जो पाकिस्तान में मिलती हैं या इस्तेमाल भी की जाती हैं, उसकी हालत ये है हेपेटाइटिस सी की दवा के कि वो दवाएं जो हैं वो जेल में कैदियों में हेपेटाइटिस सी शायद ज़्यादा हो जाता होगा, तो उनमें कोटा मुकर्रर कर दिया गया है कि ये जो 10 पेशेंट हैं तो इनमें इस फिलहाल 3 को दी जा सकती है, और 1, 2, 3 ये 3 को दी जाएगी. यानी कि आप मरीजों को भी पूरी आप फराहम नहीं कर पाते. वैसे मैंने सुना था कि मसलन कनाडा में सर्दी है, वहाँ वायरस होता है, ज़ुकाम नज़ला फ्लू हो जाता है, तो फ्लू की वैक्सीन लगती है. सर्दियाँ तो सारा साल जाती हैं, लेकिन सख्त सर्दियाँ शुरू होने से पहले अगस्त के महीने में, वो कभी कभी 1-2 साल पहले खबर आई थी, कोटा इस तरह मुकर्रर किया गया कि बड़ी उम्र के लोगों को और बच्चों को वो दी गई, बाकी सबको महरूम रखा गया उससे. बहरहाल और उन्होंने कहा यही हाल गरीब मुल्कों का बहुत ज़्यादा है. WHO ने ख़ास तौर पर ये तासुर दिया है कि दवाएं अफोर्डेबल ही नहीं रही जी. अच्छा, नाम क्या है? नाम ये है जी इनोवेशन, इख्तरात, ये जो तहकीक करते हैं इसके नाम पे पैसे खर्च होते हैं. ये दुनिया का सिस्टम ही अजीब है. यानी जो इंसानियत को बचाने के लिए बुनियादी चीज़ है, हम रोते हैं बहुत सी चीज़ों पर, उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है कि आज़ाद कंपनियां तहकीक करें, तहकीक करके नई मेडिसिन दरियाफ्त करें, वरना तो सारा हुकूमत पे बोझ पड़ जाएगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और फिर उसकी कीमत आवाम से पूरी करें. यानी एक मेडिसिन तैयार हो गई है. यानी हमारे यहाँ ये कभी सेहत का कॉन्सेप्ट रहा नहीं था. हमारे यहाँ जो हकीम था, मोहल्ले का हो, शहर का हो, बड़ा हो, तबीब हो, शफाल मुल्क हो, अजमल खान हो, कुछ हो, वो तो दवाएं अपने पल्ले से दिया करते थे और गरीब मरीजों को तो मुफ्त देखा करते थे. हाँ, राजों महाराजों से वो फीस लेके सारा मामला पूरा कर लिया करते थे. हमारे यहाँ तो अब ये हो गया कि इतना कमर्शियल हो गया है ये पेशा, कितना कमर्शियल हो गया है कि एक डॉक्टर का फिक्रा कोट किया है हमारे एक कॉलमिस्ट ने बहुत अच्छा, कि वो कहते हैं कि भी मेरी माँ ने अपना जेवर बेच कर मेरी तालीम दिलाई है, अब मैं फीस क्यों ना लूँ ज़्यादा. तो ये ऐसा एक कमर्शियल चक्कर चल गया जिसका कोई हल नहीं है, और रियासतें इस बारे में सोचती नहीं है. ये सेहत का शोबा प्राइवेट सेक्टर को हवाले कर दिया है. हम अपने आप सेहत और एजुकेशन पर होते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है. इस कैपिटल सिस्टम ही ऐसा है कि इस सिस्टम के इम्पैक्ट, असरात जहाँ पड़ते हैं वो तबाही लेकर आता है. हमारे यहाँ भी वो तबाही लेकर आया है, और उसका रिजल्ट लिखा है. बान की मूर ने कहा है जी कि दवाओं की कीमत जो है वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनमें मिलता है, कीमतें कम होनी चाहिए और तहकीक ज़्यादा होनी चाहिए, इसका तरीका कोई ढूंढा जाए. उधर कहा जाता है कि इस मामले में जो कुछ आज़ादी हुकूमत अमेरिका ही रुकावट पैदा कर रही है. मसलन जो एग्रीमेंट करती है, फ़र्ज़ किया वो यूरोप के साथ दवाएं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का, उसमें भी कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, तो वो पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है, इसके असरात जो हैं इजारादारी चंद लोगों की है. और मसलन
یہ عام کہا جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک دواؤں کے زیادہ استعمال سے ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہو گئے ہیں، ایسے بیکٹیریا جن پہ دوائیں اثر نہیں کرتی اور مریض مر جاتا ہے. اس کے لیے نئے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. کئی سال سے اینٹی بائیوٹک نہیں بنی، کوئی نئی جنریشن آف اینٹی بائیوٹک نہیں آئی. وہی ہم کھاتے ہیں جو بچپن سے کھا رہے تھے، وہی چلتا جا رہا ہے آج کل. تو اس طرح کی بہت سی بحثیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو کہ ہماری کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ کیا کچھ گل کھلا رہی ہے. اچھا، انہیں اگر ٹرائل کرنا ہوتا ہے تو پاکستانی جیسے ملکوں پہ لے آتے ہیں. ٹرائل کرنے کے لیے اپنا ملک میں استعمال نہیں کرتے. یہاں سستی دوائیں آ جائیں گی کہ فرانٹ ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے دے گا، تو یہ جو دوا ہے ہیپاٹائٹس سی کی اب گولی آ گئی ہے، انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اتنے پیسوں میں مل جائے گی. آپ خوش ہو جاتے ہیں، سستی دے رہے ہیں. وہ ٹرائل کر رہے ہیں آپ پر، آپ کو لکھ کے دینا پڑتا ہے اس کے کہ اگر برے اثرات ہوئے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی اس کے نتائج کو وہ پورا فیڈ کیا جاتا ہے. انہوں نے ہمیں کوئی وہ جس سے کیا کہتے ہیں، گنی پگس کہتے ہیں، گنی پگس بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. یہی کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے جی. اچھا، اور اس کے علاوہ جی آج ایک آرٹیکل جو ہے ایاز امیر کا ہے، دا جنرلز فیئرویل سروس ٹو دا نیشن، کہ ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب جب جا رہے ہیں تو اپنی ختامی جو ہے سروس خدمت کر دیں قوم کی، مطلب جو کہا جا رہا ہے. اور فضل الرحمان، ساری چیزیں تو عمران خان کے صدقے ہیں. فضل الرحمان کے ناز نخری حکومت کیوں برداشت کرتی؟ اس لیے برداشت کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب دیکھ نہیں رہے کہ ان کے سریا نکل گیا ان کے گردن سے. ایک فکرہ مشہور ہوا ہے عرصے سے کہ یہ ان کے شریفوں کے بارے میں کہ ان کے ہاں سریا ہے، سریا لوہے کا کاروبار کے ساتھ جوڑتے، تو وہ سریا تو نکل گیا ہے. اور یہ دانیال عزیز اور طلال چودھری، ان کی دکان چلی ہوئی ہے. زبیر کو بھی لکھا، محمد زبیر کو، کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہے، لیکن اس کا کام بھی چونکہ اپوزیشن کے خلاف بولنا ہے، اس لیے اس کا بھی داؤ لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنا کر رہا ہے. پرویز شیخ صاحب جو ہیں، اگر ان کو عمران خان کے خلاف نہ بولنا پڑے تو ان کا کیا کام ہے، وہ کیا کریں گے. تو یہ بہت سے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر ڈان کی سٹوری کا ذکر کیا ہے کہ جو انڈین نقطہ نظر اس کے بہت قریب ہے، اس کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ان کو سازشوں کی بو آ رہی ہے، یہ سب سازش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آسمہ جہانگیر، جب کبھی میری دوست لکھا اسے، مائی فرینڈ آسمہ جہانگیر، وہ آج کل پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتا ہے یہ پریشانی اس لیے ہے کہ وہ نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. اچھا، خیر ہمارا تو اور طرح ان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو بھی ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران دشمنی جو ہے وہ ادھر اس صورتحال یہ ہے کہ عمران بڑے مطمئن ہے، اسے نروس ہونا چاہیے تھا، وہ نروس نہیں ہے، وہ سکون سے ہر چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جمہوریت کی عجیب تشریح کی جاتی ہے کہ ذرا یہ ہو جائے گا تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، اور جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی اور فوج آ جائے گی. عجیب بھائی جمہوریت کی یہ تشریح بھی کی جاتی ہے کہ جمہوریت میں جو چاہے آپ کرتے جائیں اور حکومت کچھ نہ آپ کو روکے. یہ بھی تو جمہوریت کی تشریح کی جاتی ہے نا، اس کا تذکرہ نہیں ان کا. بہرحال ان کا کہ آرمی آئی ایس آئی کو انہوں نے کیا ہے، اب احتساب ہونا چاہیے. ایک ہی سوال ہے کہ اصل وہ جو آیا تھا معاملہ، وہ آیا کہاں سے تھا؟ اور وہ اور اگر پشاور سے ہی دستہ چل پڑا، جو لوگ تیار بیٹھے ہیں، تو اسلام آباد تو بند ہو جائے گا. ان کو اطلاع ہے ساری اس بات کی. اور پاپولر ہمارا آرمی کمانڈر ہے، اسے یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور نیا آرمی چیف جو آئے گا، اور نیا آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، ڈان کی سٹوری ہے، وہی جو 3 چیزیں گنائی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ میں اور اس میں مقدمات ہیں. اب لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ اس حوالے سے جو تجزیے، ایک آرٹیکل پہل، خیر میں اپنے ان لوگوں کے کلدیپ نیر صاحب کے پاس آج مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہاں ہندوستان میں 3 طلاقوں کے مسئلے پر جو مسلم طلاق کا مسئلہ ہے اس پر بحث چھڑ گئی ہے. تو اس نے بتایا کہ پرسنل لا نہرو نے کتنے مشکل سے نافذ کیے تھے، اور ہندوؤں میں تو طلاق کا رواج ہی نہیں تھا نا، انہوں نے طلاق کا رواج قانون دیا. اور وہ تو کہتے ہیں نا کیتھولک میرج کہ ٹوٹتی نہیں کبھی، ہندوؤں کا بھی یہی حال تھا. تو اس کے لحاظ سے مسلم 3 طلاقیں جنہوں نے 1 طلاق گنی جائے کہ نہیں گنی جائے، یہ ہمارے ہاں بڑا متنازع مسئلہ رہا. متنازع تو نہیں رہا ہے، تھا کہ طلاق اگر جبری دی جائے یا آپ غصے میں دے دیں تو وہ طلاق نہیں ہوتی. جبری طلاق بھی طلاق نہیں ہوتی، غصے میں نہیں ہوتی. تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ آ کے اسٹیٹ کو یہ کہتے تھے غصے میں دے دیے، اور عورت کو معلق رکھتے تھے. اس وقت طلاق واپس لینا جو تھا وہ عورت کو سزا تھی،
اس معاشرے کے کلچر میں کہ آپ نے عورت کو طلاق دی پھر واپس لے لی. وہاں اس معاشرے میں طلاق کے بعد دوسری شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا اور نہ معجوب گنا جاتا تھا. تو طلاق دیتے تھے واپس لیتے تھے. انہوں نے کہا اچھا جھوٹ بولتا ہے, طلاق دی آپ کہہ دیا جی وہ میں نے غصے میں دے دی تھی, اس کو تو ایک گنا جائے. تو وہ جو 1 اور 3 گننے کا تھا تو تقریباً تمام لوگوں نے تھوڑا سے فرق کے ساتھ چاروں اماموں نے کم از کم جس کو طلاق نہیں گنا جو اہل سنت کے عقائد میں تھے. لیکن کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا, جیسے پیر کرم شاہ ازہری ہے. پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے ایک اپنا جو احناف میں سے ہیں, حنفی ہیں پکے قسم کے, وہ بھی بریلوی قسم کے, انہوں نے اس پر ایک پورا ایک رسالہ لکھا اور ثابت کیا کہ 3 طلاقیں 3 قرآن کے مطابق جو ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتی. پھر ان کے پیر نے کہا ان کو, سیالوی صاحب نے, کمرون سیالوی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام نہ کرو, اختلاف پیدا ہوگا امت میں. تو انہوں نے فتویٰ واپس لیا, لیکن کتاب تو موجود ہے جی, ان کی رائے بھی موجود ہے. تو وہ انڈیا میں یہ کوئی بحث چل رہی ہے اور یہ بھی ہے کہ مسلمان اس وقت بڑے کچھ ناراض ہیں. سماج وادی پارٹی اور ملائم سنگھ کیا کر رہے ہیں, اور راہل تو اتنا پاپولر نہیں ہے, سونیا زیادہ پاپولر ہے, اب اس کا اطالوی کنیکشن بھی زیادہ نہیں گنا جاتا وغیرہ وغیرہ, اور جمہوری مسئلہ یہ مسئلہ طے نہیں کر سکا تو کب طے کرے گا. اور یہ مقبول جان بلوچستان کے بارے میں خاص طور پر لکھتے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیے یہاں رواج یہ ہے کہ فاتحہ کا رواج ہے, اور فاتحہ میں جاتا ہے بندہ وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر مولوی وہاں موجود ہوتا ہے, دعا مانگتے ہیں, دعا مانگ کے وہاں بات شروع ہو جاتی ہے, وہ حال احوال پوچھتے ہیں. حال احوال کی ٹریڈیشن بلوچستان میں نہیں ہے, سندھ میں بھی ہے, ہمارے سرائکی علاقے میں بھی ہیں, اور پنجاب میں کچھ علاقوں میں بہت ساری ٹریڈیشن پر جب ملتے ہیں تو جب آخری وقت رخصت ہوئے تھے اور جب اب ملیں تو درمیان کے حالات بیان کرتے ہیں. کہتے ان کے حوال کو یہ بہت ہے, وہ انہوں نے تو کام کیا ان ٹرانسلیٹر کے طور پر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو جہاں آتے رہے, وہ ایک ایک چیز سے واقف ہیں. آپ لاہور میں کھڑے ہو کے کسی سے پوچھ لیں, کوئی چھوٹی سی بات بھی پوچھ لیں کہ یہ سی پیک کیا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن بلوچستان کے آدمی جب چونکہ یہ حال احوال کی روایت موجود ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں, ان کو سب باتوں کا علم ہوتا ہے. چنانچہ اگر ان کو پوچھا جائے کہ یہ واقعات فلاں ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, مثلا اب یہ واقعہ ہوا ہے جو نوجوانوں کے کیڈٹس کی مرنے کا, یہ کیا ہے, تو ان کے پاس جواب ہوگا, جواب ان کے پاس ہوگا. انہوں نے کہا کہ لیکن ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ جب ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی اور ان کو بھیج دیا گیا تھا ان کے ضلعوں میں اور گھروں میں, تو واپس کیوں بلایا گیا, یہ کس نے بلایا, کیوں بلایا؟ ان کو غالباً سازش نظر آتی ہے کہ یہ خاص طور پہ بلائے گئے تھے اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. جی آج الطاف حسن قریشی صاحب نے جی خاص طور پر اچھا وہ بہت درد دل کے ساتھ لکھا ہے, انہوں نے کہ زندگی بھر کی جو کمائی ہے اس کا جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور دین نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیں ناامیدی حرام ہے, لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پورے عالم اسلام میں دہشت گردی ہے اور اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی, اور اسلامی تعلیمات تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جی خود کش حملہ آور جو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سیرے جنت میں جائیں گے. جی اور پشاور کا واقعہ, لاہور کے گلشن اقبال کا واقعہ, مردان کا واقعہ, بلوچستان میں پہلے وکلا کے ساتھ, پھر یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے ہمارے لیے, پوری قوم کے لیے, اور بھارت سرجیکل اسٹرائک کی باتیں کر رہا ہے. ان ساری صورتحال میں تشویش کی باتیں بھی ہیں, پریشانی کی باتیں بھی ہیں, اور اس کو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے, غور بھی کرنا چاہیے. اچھا جی ایک ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا, ڈیوڈ اگنیشس کا آرٹیکل ہے جی, ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا امریکہ پر. وہ ٹرسٹ کیا کرے, جن بندوں کی بھرتی کرتے ہیں ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں. آج کل کردوں کے ذریعے مل کے لڑائی لڑ رہے ہیں, اور کردوں کے خلاف ترکی بھی لگا ہے, فلاں بھی لگا, یہ لگا ہوا ہے. وہ مڈل ایسٹ میں جن لوگوں کو آپ خریدتے ہیں, اپنا طالبان کی کہانی, کالدائی کہانی کس طرح انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ کیا ہے حل, کیا امریکیوں نے پوچھا, انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے, تم چلے جاؤ, یہی کچھ تم کر سکتے ہو, اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے. جی اور آخری آرٹیکل یہ ہے کہ یہی کہ اگنورنگ افغانستان, کہ ہم نے افغانستان کو اگنور کیا, اور سب سے بڑا خدشہ اب داعش کا پیدا ہو گیا ہے. طالبان تو باہر نکل کے حملہ آور نہیں ہوتے تھے ہم پر, القاعدہ کے وہ حملہ کیا تھا کہ وہاں القاعدہ ہے, لیکن داعش جو ہے یہ ہمارے علاقوں میں بھی آ رہے ہیں, حملہ آور بھی ہو رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت صدارتی امیدوار کوئی بھی افغانستان کے ایشو پہ بول نہیں رہا. ڈبیٹ میں ایک بار تذکرہ آیا تھا, وہ بھی نیٹو فوجوں کے سلسلے میں, ورنہ افغانستان کا تذکرہ پوری ڈبیٹ میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جی تو بہرحال یہی آج کے آرٹیکل ہیں, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپوٹ. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر عباس صاحب، بہت ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی مظہر عباس صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. رات تو آپ گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد بہت سی صورتحال بدلی بھی ہے، انہوں نے نظر بندیاں بھی کی ہیں، شاید عمران کی، شاہ محمود قریشی کی، لیکن شیخ رشید تو ابھی کمیٹی چوک پہنچے ہوئے تھے اور تیزی سے کچھ کہتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے شاید، اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے کچھ کہا بھی ہے کہ جس نے پکڑنا ہے پکڑ لے. کیا صورت بنتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ مجھے میر صاحب ایک تو لگتا ہے کہ ہم 90 کی سیاست میں واپس چلے گئے ہیں، 90 کی دہائی کی سیاست میں. دوسرے یہ خبریں پڑھ کے مجھے احمد فراز کی نظم محاصرہ یاد آ گئی، اور میرا خیال ہے کہ جو شاید جتنا کچھ عمران خان نہیں کر پاتا اتنا میاں صاحب اور ان کی گورنمنٹ نے کر دیا. ایک کنونشن کے ذریعے آپ نے شاید اس کنونشن کی خبر بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت آپ نے ان لوگوں کی وہاں گرفتاری کر کے کہہ دی. ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے اس سے زیادہ بہتر بات کوئی نہیں ہوتی کہ اسے گرفتار کر لیا جائے. اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ساری زندگی اس پر سیاست کریں گے کہ وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں گرفتار ہوئے. یہ پور ہینڈلنگ ہے، اس سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا تھا. جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو انگیج کر کے گورنمنٹ کا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیوں پاکستان کا اس وقت سب سے زیادہ کامیاب پولیٹیشین آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے. تمام تر برائیوں، پرسیپشن، میرا خیال ہے کسی کا اتنا منفی پرسیپشن نہیں ہوگا جتنا آصف علی زرداری کا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 5 سال اپنے انتہائی تحمل سے گزار لیے، تمام تر رانگ پرسیپشن سے. اور میاں صاحب کی اکنامک پالیسی شاید زرداری صاحب کی پالیسی سے بہت بہتر ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہیں، لیکن پور ہینڈلنگ جو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بالکل ڈیفینسو پہ ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی عمران خان کی، اس کے جواب میں یہ ناک ڈاؤن والی جو پالیسی ہے، اس نے اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کروا دیا. اور میرا خیال ہے 2 نومبر سے پہلے ہی اس میں جو ہے ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے سیاسی طور پہ، اور یہ نظر بند کر کے یہ ساری چیزیں ماضی میں میاں صاحب آزما چکے ہیں، خود اس کے وکٹم رہے ہیں ان چیزوں کے. وہی گورنمنٹ کا جو انداز ہوتا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی جائیں گی. تو یہ جو ہماری ٹیکٹس ہوتی ہیں، عام ٹیکٹس ہوتی ہیں کسی چیز کو روکنے کی، یعنی ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر یہ تھا کہ عمران خان کو ایک جگہ دی جائے جلسہ کرنے کی، تو آپ نے وہ انیشیٹو جس نے پی ٹی آئی کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا تھا، یہ کارروائی کر کے اور کنٹینرز لگا کے اور راستے روک کر آپ نے تو خود اس کی وائلیشن کر دی ہے. تو عمران خان... اچھا مظہر عباس صاحب، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اصولی طور پر. بالکل ایک سوال لوگ کے ذہن میں آتا ہے، اور 1-2 لوگوں نے پوچھا بھی، لکھ کر بھی پوچھا ہے، کہا بھی ہوا، کہیں ایک آدھ کالم میں بھی آیا ہے کہ دیکھیں حکومت کے پاس 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو جمہوریت کے نام پر جیسے کہتے ہیں کہ کھلا انہیں موقع دیا جائے کہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. وہ کہتے ہیں پھر وہ دھرنا آگے بڑھتا ہے، پھر پی ٹی وی میں جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے، اگر اس بار نہ روکتے تو پتہ نہیں کچھ کیا ہو جاتا. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ روکنے میں دیر کر دی. یہ جب عمران نے اپنی تقریریں موبلائزیشن کی شروع کی تھی، ہیٹ سپیچز تھی اگر وہ یا اشتعال دلانے والی تھی، ہمارے ہاں اشتعال دلانے والے کا استعمال ہوتا ہے باہر ہیٹ سپیچز کا، تو اس وقت روک دیتے. حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، یہ ٹو بی یا ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کویسچن. اس میں کیا مطلب؟ اصولی طور پر تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیے میر صاحب، اس کے آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، آپ پارلیمنٹ موجود ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ معاملہ یہاں تک آیا کیوں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے پاناما گیٹ کے مسئلے پر اپنے آپ کو الجھا دیا، بجائے اس کے کہ آپ کہتے کہ نہیں پہلے میں اپنا احتساب خود کرواؤں گا، اس کے بعد کسی اور کا جو نام آیا اس کو لاؤں گا. تو آپ ایک اچھی بہتر مورل پوزیشن سے جا جاتے. اس سے زیادہ اسٹرانگ مورل پوزیشن یہ ہوتی کہ آپ یہ کہتے کہ حالانکہ میرا نام اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک میں اپنی فیملی کو اس کیس سے باہر نہیں نکال لوں گا اور اس انکوائری سے باہر نہیں نکال لوں گا، میں اس وزارت عظمیٰ کو چھوڑتا ہوں، اس کی جگہ دوسرے کسی کو بناتا ہوں. یہ اسٹرانگ مورل پوزیشنز ہوتی ہیں، یہ اسٹرانگ پولیٹیکل پوزیشنز ہوتی ہیں. پھر چلے آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے
تو آپ اپوزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے اس کے اوپر, آپ اس کو چھوڑتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا. اصل چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا ہے ایک چیز سے. جب میں, اگر مجھے پتا ہے کہ میں کہیں بھی پھنستا نہیں ہوں, تو پھر مجھے کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو پولیٹیکل انیشیٹوز ہوتے ہیں اور بہت سے انیشیٹوز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی آپ زیادہ اسٹرانگ پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریٹ آف دی اسٹیٹ والی, یعنی وہ جو عمران خان نے جو ایگریسو پالیٹکس کی, آپ اس ایگریسو پالیٹکس کا شکار ہو گئے. تو عمران خان کو تو کہیں نقصان نہیں ہو رہا. عمران خان تو اپنا پولیٹیکلی اب وہ جو شاید میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کر کے اس کو اسلام آباد کے شہریوں سے جو تنقید ملتی, وہ آپ نے بالکل الٹا کر دیا. آپ نے پورا اور پھر آج کے میڈیا میں, اتنا اسٹرانگ میڈیا کے اندر, وہی میں کہہ رہا تھا کہ کنونشن کی شاید ایک ویژولز بھی نہیں جاتی, مشکل سے شاہ محمود قریشی کی تقریر چلی جاتی, لیکن جو ایکشن کنونشن کے باہر ہوا اس میں گھنٹوں جو ہے وہ میڈیا اس کنونشن سے کھیلتا رہا. یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر بناتے ہیں, چیزوں کو کول ڈاؤن رکھتے ہیں. اگر آپ کہیں, زرداری صاحب کی پالیسی کیا تھی کہ جب ہاتھ جو ہے کسی بھاری پتھر کے نیچے آ جائے تو بڑے آرام سے نکالا جاتا ہے, ایک دم جھٹکے سے نکالو گے تو ہاتھ میں جو ہے وہ خراش آ جائے گی. تو یہ جو میرا خیال ہے آج کل پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو جو انیشیٹو میاں صاحب کے حق میں گیا تھا, جو انیشیٹو گورنمنٹ کے حق میں گیا تھا, وہ گورنمنٹ نے واپس پی ٹی آئی کے سپرد کر دیا. اچھا, یہ آپ کی بات درست ہے. اب یہ سچویشن ہے اس پر ذرا دوسری طرح بھی آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نے مقدمہ لے لیا ہوا ہے, وہ سیرل المیدا بھی سنا ہے, وہ امریکہ چلے گیا دوست ہمارے, وہ بھی واقعہ ہے. کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشن جو ہو سکتا ہے حکومت کا, اسحاق ڈار, شہباز شریف اور چودھری نثار کا. بارڈر کی حالات ویسے کے ویسے خراب ہیں, وہ ہمارے سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں, ہم ان کے نکال رہے ہیں. یہ ساری صورتحال کیا یہ کوئی ستاروں کا کوئی چال الٹی چل رہی ہے یا کچھ ہماری ہم آگتے ہیں اس میں؟ دیکھیں میر صاحب, ایک چیز تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے آن کارڈ نہیں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی تیسری پارٹی کے انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک زمانے میں جنرل وحید کاکڑ کے ایک ساتھی نے اس وقت کہا تھا کہ جس وقت 93 میں یہ کرائسس, اس طرح کا کرائسس کھڑا ہوا تھا, تو بہت سے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آرمی ٹیک اوور کر لے, لیکن انہوں نے کہا پولیٹیشین لڑ کر ہی سیکھیں گے, تو ان کو لڑنے دو. اور الٹیمیٹلی اس کا سلوشن دوسرا نکالا گیا ٹیک اوور کے بجائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت بھی جو بھی جوڈیشل طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں, سپریم کورٹ ہے, اب دیکھیں 3 امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں اس دوران. 31 کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے پارٹیز کو, 1 تاریخ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پٹیشن, اور وہ 2 پٹیشن سنیں گے. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی اور ان کی نواز شریف صاحب کے خلاف ہے پاناما کے حوالے سے, اور دوسری ان کی اسی میں ایک اپلیکیشن ہے کہ میاں صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر روکا جائے کام کرنے سے. تو میرا خیال ہے 1 تاریخ تک بہت ٹالرنس شو کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو, اور اب بھی بہتر یہ ہے کہ میاں صاحب اپنے انیشیٹو پہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کی رہائی کا اعلان کریں, ان کی نظر بندی ختم کریں, جو باقی ماندہ اپوزیشن پارٹی ہے اس سے باقاعدہ نیگوسیشنز کریں. اس میں آپ کو پینل کمیٹیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب براہ راست ٹیلی فون کریں باقی ماندہ اپوزیشن پارٹی کو, آپ کل ہی اجلاس بلا لیں. وہ مطلب اپوزیشن پارٹی سے تو بات چیت تھوڑی بہت ہی ہو ہی رہی ہے, بلکہ یہ ہمارا جو دوسرا حصہ گنا جاتا ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں بھی تو کل ایک انیشیٹو ہوا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ 3 میاں صاحب کے 3 یہ جو افراد ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں, اسحاق ڈار, چودھری نثار اور شہباز شریف. یہ وہ لوگ ہیں جب میاں صاحب جب بھی آرمی چیف کی تقرری کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں ماضی میں بھی, تو یہ ان 3 کے مشورے ضرور شامل ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں میرا خیال ہے جہاں تک یہ جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ وہ لیکس کے حوالے سے جو بھی پوزیشنز ہے, انویسٹیگیشن جو بھی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے فوج کی اپنی جو تحقیقات ہیں ان کے اداروں کی, وہ شاید کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید 3 سے 4 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس لیک کے حوالے سے. گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اس کے حوالے سے یقیناً بات ہوئی ہوگی, لیکن یہ بھی ممکن ہے
کہ ایکسٹینشن یا نئے چیز کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہو، لیکن اس کو ظاہر ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق یا تردید کرے. تو یہ میرا خیال ہے جب بات چیت ہوتی ہیں تو ہمیں جو ذرائع سے خبریں پتہ چلی ہیں وہ یہ کہ لیکس پر گفتگو ہے، وہ بھی ذرائع سے ہی پتہ چلی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس تناظر میں جو اس وقت صورتحال ہے، جہاں آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا یا ایکسٹینشن والی مسئلہ ہے، جہاں اس وقت پولیٹیکل لاک ڈاؤن اور کریک ڈاؤن والی بات ہے، اس تناظر میں یہ میٹنگ میرا خیال ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کے دور رس نتائج آ سکتے ہیں. ٹھیک، بالکل. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. اور ایک شکریہ میں آپ کا اور ادا بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. یہ اس چینل پر، اس پلیٹ فارم پر میری آپ سے آخری گفتگو ہے، کیونکہ آج کے بعد یہ پروگرام بند ہو رہا ہے. اور میں آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب 7 بجے کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، آپ نے اٹھ کے ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی نہیں، شکریہ بہت بہت. اور یقیناً آپ کسی بہتر جگہ پہ جا رہے ہوں گے. نہیں، وہ بھی ابھی کوئی ایسا طے نہیں ہے. ایسا بالکل سچ مچ کوئی طے نہیں ہے. جی مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے.